ابھی مطلب کمر کس کے بیٹھ جائیں کہ ابھی تو پہلی آیت ہی ہوئی ہے. ہاں اچھا، اس کی جو تیسری آیت ہے کہ جس میں یہ قاف موجود ہے، سبحان اللہ. تیسری آیت کہ جس میں یہ قاف موجود ہے، یہ بیسیکلی روحانی طاقت اور باطنی ارتقاء، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو خواب اچھے نہیں آتے، خواب میں ڈر جاتے ہیں، برے خواب آتے ہیں یا ان کو خواب ہی نہیں آتے، تو اسی تیسری آیت کو کہ جس میں یہ قاف موجود ہے، جو آج ہماری ٹرانسمیشن کا خاص حصہ ہے جو 10 قاف ہیں، تیسری آیت کو 40 مرتبہ روز پڑھ کے سو جایا کریں. جن کو خواب نہیں آتے ان کو خواب آنے شروع ہو جائیں گے، اور جن کو برے خواب آتے ہیں، ڈراؤنی خواب آتے ہیں، ان کو اچھے خواب آنے شروع ہوں گے. اچھا، جو لوگ خواب کے اندر اپنے بزرگوں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ. دیدار کرنا چاہتے ہیں، یہ ہر کی خواہش ہوتی ہے کہ جس کے مرشد اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. ہاں، سبحان اللہ. اس کے لیے سورہ مزمل شریف کی تیسری آیت، سبحان اللہ. کتنی بار پڑھیں؟ کتنی مرتبہ پڑھیں؟ 40 مرتبہ. 40 ٹائمز تیسری آیت اس مقصد پر اور یہ نہیں کہ کتنے دن، 4 دن کے اندر اندر شاہ صاحب مشاہدہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں زیارت ہو یا مشاہدہ، زیارت ہو یا دیدار ہو، ہوتا ضرور ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور بزرگوں کی جو زیارت ہے وہ جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ان کی زیارت کی جاتی ہے. اب کوئی بندہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ بابا فرید کو دیکھے، سبحان اللہ. کوئی بندہ خواہش رکھتا ہے سیدنا غوث الاعظم کی زیارت ہو، سبحان اللہ. تو مزمل شریف کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مشاہدات کی ایک نئی دنیا ہے، ایک عجب دنیا ہے. یہ سورہ مزمل شریف پڑھنے والے پہ وہ کشف ہوتا ہے، وہ الہام ہوتے ہیں، وہ مشاہدات ہوتے ہیں جو کسی میں اتنی کثرت سے نہیں ہے جتنا سورہ مزمل شریف میں موجود ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کون سی آیت ہے؟ تیسری. یہ تیسری آیت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ہم چوتھی آیت پہ آ جاتے ہیں کہ اب علم چاہے دنیاوی ہو، دنیاوی ہو، چاہے دین کا ہو، دین کا ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم سے تعلق رکھتا ہو، روحانیت کا ہو، روحانیت کا ہو. سبحان اللہ. اب یہ اسٹوڈنٹس کے لیے، طالب علموں کے لیے، ان کے لیے یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 4 ہے. ہاں، اور طریقہ نمبر 3 ہے. طریقہ نمبر 3. اب یہ یاد رکھنا بس. سبحان اللہ. آیت کون سی؟ آیت نمبر چوتھی 4 آیت. اس آیت کو اگر ماں اپنے بچے کو ماں اپنے بچے کو 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر دم کر کے پانی پلاتی ہے، سبحان اللہ اس کا دماغ کشادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی آیت کو چوتھی آیت سورہ مزمل شریف کی، اوزد علیہ ورتل قرآن ترتیلا، یہ لکھ کر ایک بوتل پانی میں ڈال دیتی ہے. بچہ جو یاد کرتا ہے وہ کبھی بھولے گا نہیں. اب روحانیت میں ترقی کے لیے اسی چوتھی آیت کو 1000 مرتبہ روز پڑھنا اور 40 روز تک. 1000 مرتبہ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا. کتنے روز تک؟ 40 روز تک. صحیح ہے. اس آیت کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے سبحان اللہ. اور اس کے اسرار کھلنے لگتے ہیں. کس کے لیے؟ باطنی علوم کے لیے، علم لدنی کے لیے، روحانیت کے لیے، روحانی علوم کے لیے کہ جو پوشیدہ ہیں، جو خفی ہیں، اور جو خفی الاخفا ہیں، یعنی کہ بہت ہی زیادہ پوشیدہ. ایک ہوتا ہے پوشیدہ، ایک بہت ہی زیادہ، ایک بہت ہی زیادہ پوشیدہ. سبحان اللہ. ایک علم راز ہے، ایک پوشیدہ ہے.
اور ایک بہت ہی زیادہ پوشیدہ ہے، خفی الاخفی ہے. اس کے سر چشمے، اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو دنیاوی معاملات ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان طالب علموں کے لیے یہ آیت، جب آپ کے ایگزام ہو نا، اس آیت کو یاد کر لیں. یہ سورہ مزمل شریف کی 4تھی آیت ہے. صرف یہ 4تھی آیت یاد کر لیں، اور جب ایگزام ہال میں آپ موجود ہوں اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیں. آپ بھولے ہوئے ہوں گے تو آپ کو سب یاد آ جائے گا، لیکن کوئی تعداد نہیں ہے اس کی، پر پڑھنا شروع کر دیں، اس کی تکرار کرنا شروع کر دیں. اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ہاں، اس کی تکرار کرنا شروع کر دیں. صحیح. اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس سبحان کو اللہ. ورد کرنا شروع کر دیں. بھولے ہوں گے تو یاد آ جائے گا، اور نہیں یاد کیا ہوگا تو بھی اس کا سبب اسباب بن جائے گا کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا. یہی تو برکت ہے، یہی تو روحانیت ہے سورہ مزمل شریف کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب اس کے اوپر راستے ایسی تو کھلیں گے دروازے کہ ایک شخص نے پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے اس کو القاء ہوگا. وہ جو شعور سے لاشعور کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تو طریقے ہیں، یہی تو راز ہیں. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یاد نہ کر کے جاؤ. جی. کسی وظیفہ وہ کر لو اور پھر اس کو آپ وہ کر لیں کیا. اچھا یہ اب آئے 5ویں آیت. 5ویں آیت کون سی ہے؟ 5ویں آیت انا سنلقی علیہ قولا ثقیلا. قولا ثقیلا. قولا ثقیلا، یہ کون سی آیت ہے؟ 5ویں آیت ہے. 5ویں آیت ہے. جادو کے لیے، سبحان اللہ. آسیب کے لیے، شیاطین کے لیے، یہ ان کی موت ہے. جادو، آسیب اور شیاطین کی موت ہے. یہ شیاطین کی موت. جادو سے حفاظت کے لیے، شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے، ہر قسم کی نظر سے بچنے کے لیے. اس آیت کو، جو کون سی آیت ہے؟ 5ویں آیت ہے. 5ویں آیت. کہ جس کا ترجمہ آتا ہے بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے. قولا ثقیلا. قولا ثقیلا. سبحان اللہ. کہ جب انسان جادو کے مرض میں مبتلا ہو، شیاطین کے شر میں گھرا ہوا ہو، صرف اسی ہی آیت کو 500 مرتبہ روزانہ پڑھنا دشمن کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، جادو کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. یہ 5ویں آیت ہے. اور اسی 5ویں آیت کے اندر وہی خاف موجود ہے کہ جس کا بھی ہم نے بیان کیا. سبحان اللہ. حضور 500 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دے بس. اور وہ جو آپ طریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آیت کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کی جو تعداد ہے وہ بیچ میں رک کر پڑھے اور پوری پڑھے تو ٹھیک ہے. جیسے تکرار کے ساتھ پڑھ لیں نا پوری. جی. مطلب جیسے جو ہے نا اللہ پڑھ کر یا ایھا المزمل یہاں سے شروع کر کے جس آیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہاں اسی ترتیب سے پڑھ لیں. اس کی تکرار جو کرے گا وہ 500 ٹائمز کر کے پوری صورت پوری کر لے گا. یہ کلیہ ہے، کلیہ ہے. ٹھیک ہے. فارمولہ میں نے آپ کو دے دیا. سبحان سورہ مزمل شریف پڑھنا اپنے مقصد کے لیے کس طرح، وہ میں نے طریقہ بتایا کہ سورہ مزمل شریف سے شروع کریں گے، پہلی آیت پڑھیں گے. اس کے بعد جس آیت کو جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے اس کو اتنی تعداد میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر سورہ مزمل شریف پوری پڑھ کے دعا کر لیے ہاتھ اٹھا دیں گے. سبحان اللہ. تو حضور لیکن جب آپ ایگزام میں بیٹھے ہوئے دوسری جگہ پہ بیٹھے ہیں، پھر آپ نے جو آیت جو بتایا نا، پھر اس کو صرف وہی آیت پڑھیں گے موقع کی مناسبت سے. موقع کی مناسبت سے. سبحان اللہ. حضور یہ تو آپ نے بتایا کہ یہ شیاطین کی موت ہے، جنات، شریر جنات اس سے جل جائیں گے، جادو ختم ہو جائے گا. تو وہ اگر پورے خاندان پر، مطلب پورے گھر والوں پر انہوں نے جادو کر دیا ہے تو کیا کرے گا وہ؟ اسی آیت کو لکھ کر، اسی آیت کو لکھ کر سب گھر والے اس کو استعمال کریں، اس کو پانی اس کا پئیں. پانی پئیں. ہاں. مطلب اس آیت کو لکھا، ایک مرتبہ لکھیں گے؟ ہاں ایک مرتبہ لکھیں گے. اس کو پانی میں ڈال دیں گے. پانی میں ڈال دیں، روزانہ پئیں. اچھا. تو وہ مطلب روزانہ کھلائے ہوئے جادو کا اثر بھی ختم ہونے لگتا ہے. روزانہ تعویذ نیا ہوگا یا ایک ہی تعویذ چلتا ہے؟ نہیں، روزانہ الگ الگ لکھا جائے گا.
مطلب 24 گھنٹے کے لیے ایک تعویذ چلے گا؟ 24 گھنٹے کے لیے ایک آیت لکھی جائے گی، اور لیکن سبز پین سے ہی لکھیں، انک پین سے لکھ لیں، سبز روشنائی سے، سبز روشنائی سے لکھیں، سبحان اللہ، وہ جو گھلنے والی ہے۔ جو گلنے والی، بال پین سے لکھ لیں تو نہیں بال پین سے، وہ گھلے گا نہیں۔ ہاں 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 ہاں، صحیح۔ اور باقاعدہ طور پہ لکھ کے 500 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے وہ سب پی لیں، وہ سب پئیں تو یہ کتنے دن تک پئیں گے؟ 40 روز تک 40 روز تک سب ختم؟ سب ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کی آیت ہے چھٹی آیت، چھٹی آیت ہے۔ چھٹی آیت یہ سمجھ لو کہ وہ آپ کی جو خواہش ہے، خواہشات، جائز خواہشات ہوں، سبحان اللہ، اب جائز خواہشات میں سب کچھ آ جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک بیماریاں ہوں اس کو دور کرنے کے لیے، سبحان اللہ، اور اپنے مقاصد کے لیے کہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو پانا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو اس کی چھٹی آیت ہے کہ جس میں یہ قاف موجود ہے، جو 10 قاف ہیں، اقوام قیلا، آخر میں دو ہیں۔ ہاں سبحان اللہ، کمال کی آیت ہے یہ۔ اس کو پڑھنا کتنا ہے؟ جی 360 مرتبہ، 360 مرتبہ کسی بھی مقصد کے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لیں، کتنے دن تک؟ 36 دن تک پڑھ لیں، 36 دن تک 36 مرتبہ، سوری 360 360 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک طریقہ کار یہ تو ہو گئے ہمارے ساری پوری 5 آیتیں 5 آیتیں، اور 10 قاف کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اور بھی بہت سارے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ مرد بولیں، حل اس میں موجود ہے، آپ مقصد بولیں ان 5 آیتوں میں موجود ہے۔ اب جو میں نے بیان نہیں کیا، جی جو میں نے بیان نہیں کیا، جو آیتیں ہیں جی جس کا جو مقصد ہے صحیح، وہ اپنے نام کے عدد کے مطابق اپنے مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، آئی سمجھ بات؟ یعنی کہ اب کسی کو تعداد نہیں معلوم کہ مجھے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، صحیح، اور میرا یہ مطلب ہے، میرا یہ مقصد ہے، مطلب وہ پڑھ لے جیسے کہ اپنا نام اور اپنے ماں کے نام کے عدد کے مطابق اس آیت کو اتنی تعداد میں پڑھ لیں۔ اور کتنے دن پڑھنا اور سب سے بڑی بات بتائے کیا ہے شاہ صاحب؟ جی جی، جو شخص اپنے نام اور اپنے والدہ کے نام کے عدد کے مطابق جمع کر کے پڑھتا ہے نا، اس کو کبھی رجت نہیں ہوتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ وہ ٹھہر جاتا ہے۔ عددوں کا کمال ہے یہ، عادات کا کم، عادات کا کمال ہے یہ۔ سبحان اللہ، اور جو آپ پڑھ لے اس کی لمٹ ہے۔ حضور تو نام تو نکال اب جیسے لیا۔ مثال کے طور پہ ایک گلاس ہے، جی، گلاس میں اتنا ہی دودھ آئے گا جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، سبحان اللہ، اس سے زیادہ ڈالو گے تو وہ بہنے لگے گا۔ تو نام اور ماں کے نام کے عدد ایسے ہیں انسان کے کہ اس میں وہ ان 5 آیتوں میں کسی والے مقصد کے لیے پڑھے گا نا تو اس کو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا۔ مطلب آپ کے پیمانے کے مطابق آپ کے پیمانے کے مطابق یہ کلیہ میں نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ تو ہو گیا کہ جناب کسی کے نام کے اعداد سپوز 180 نکل گئے، اب اس نے 180 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن کتنے دن تک پڑھنا ہے تو وہ کیا کم سے کم عرف تہجی میں 9 کے عدد کے مطابق پڑھے، 9 دن تک اور 180 میں 9 ہی بن رہا ہے کہ اس کو مفرد کر لیں تو دن آ جائیں گے، دن آ جائیں گے۔ ایک مثال نہیں، اب کسی کا مثال کے طور پہ کسی کا 110 بنتا ہے جی، تو وہ 2 دن پڑے گا۔ سبحان اللہ، صحیح، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو 9 دن تک لے کے جائے۔ سبحان اللہ، کتنے دن؟ 9 دن تک لے کے جائے، یا زیادہ سے زیادہ جا سکتے تو 28 دن تک لے کے جائے۔ 28 دن تک، 28 ہے نا عرف تہجی، سبحان اللہ، ٹوٹل 28 ہیں، صحیح، اور اسی سے سب کچھ ہے، سب کچھ اسی کے گرد گھومتا ہے۔ پورے علم العادات، علم الحرف، سارا علوم، سارا علم اسی 28 کے گرد ہے۔ یہ 28 کا ایک سرکل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس کو نام کے عدد نکالنا نہیں آتے وہ ہماری ویب سائٹ جائے www.drabdulbajishadli.com، وہاں پہ علم العدد کیلکولیٹر موجود ہے، وہاں پہ اپنا نام اور اپنی ماں کے نام کے عدد نکالے
تعداد میں لے، استادہ سے اپنی یہ آیتیں پڑھنا شروع کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ www.drabdulhadi.com سورہ مزمل شریف سے ہاں، سورہ مزمل شریف سے سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، یعنی کہ سروری قادری، سرور اس خاندان کے اندر ایک طریقہ کار ہے کہ جسے کہتے ہیں شاہ سواری۔ اچھا، تو یعنی کہ شاہوں کی سواری ہے وہ، سبحان اللہ۔ اور شاہوں کی سواری کیا ہے؟ سورہ مزمل، سورہ مزمل شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سورہ مزمل شریف کو کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ شاہوں کی سواری ہے، یہ سبحان اللہ۔ اور کہ انسان کو ہمیشہ بلند مقام کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پھر وہ مطلب بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ جناب سورہ مزمل پڑھ لو پھر شاہ جانے تیرا جانے، ایسا ہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور۔ خیر اب وقت یہ کافی اتنا اچھا، ہو گیا ہے۔ دشمنوں کے لیے یہ برہنہ تلوار ہے۔ برہنہ تلوار ہے کس کے لیے؟ دشمنوں کے اور خاص کر ظالم کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جو ظلم کرنے والا ہے، آپ کسی کے ظلم سے پریشان ہیں، سبحان اللہ۔ دشمنوں سے پریشان ہیں، جادوگروں سے پریشان ہیں، جی اپنے ہی اندر کے دشمن سے پریشان ہیں، آپ صرف یہ 5 ہی آیتیں، 5 آیتیں، ہاں، جس میں 10 قاف ہے، 10 قاف والی، 40 مرتبہ پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ۔ صرف یہ 5 آیتیں، یعنی کہ دوسری آیت، تیسری آیت، چوتھی آیت، 5ویں آیت، 6ٹھی آیت، سبحان اللہ۔ کتنی بار پڑھیں؟ 40 مرتبہ 40 مرتبہ روزانہ پڑھنا، روزانہ، 40 دن تک۔ 40 دن تک یہ دشمنوں پر قہر بن کے برستی ہے۔ دشمن ڈھونڈنے کا بھی نہیں ملیں گے، دشمن ہتھیار ڈال دیں گے، زہر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، حاسد ہو، دشمن ہو۔ حضور سورہ مزمل شریف کے اتنے طریقے، اللہ اکبر۔ وہ جیسے ابتدا میں کہہ رہا تھا نا، وہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا۔ یہ تو وہ ہیں شاہ صاحب کہ جو اپنے مقصد کے لیے طریقے ہیں، اس کو طریقے نہیں کہیں گے آپ، اس کو طریقے نہیں کہیں گے۔ ہاں، یہ مطلب طریقہ یہ، لیکن ہماری نظر میں طریقے وہ ہیں جو سورہ مزمل شریف کے 360 مخفی ہیں، اللہ کہ جن سے 360 طریقوں سے سورہ مزمل شریف پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ مردوں کا طریقہ، وہ مردوں کا طریقہ ہے، وہ ہیں اصل طریقے، سبحان اللہ۔ کہ اگر میں بتا دوں تو کچھ سے کچھ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مطلب مردانگی یہاں پر جو بمعنی ہمت ہے، بالکل، ورنہ ہماری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، بالکل، اور وہی والا معاملہ اور کہ- وہی 360 طریقے جو مخفی ہیں، صحیح، چھپے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے جو جو ظاہر کرنے کا حکم ہوتا جاتا ہے آپ ظاہر کر دیتے اس ہیں۔ میں سے میرے خیال سے میں نے صرف ایک ہی طریقہ ظاہر کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ اور وہ بھی کون سا طریقہ؟ یا ایھا المزمل زملنی بلطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 359 ابھی تک بیان نہیں کیے ہیں، ڈرتا ہوں میں، اللہ اکبر۔ کیونکہ میں ایک مفتی کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ حضور سبحان اللہ تو سبحان بھائی ہر چیز میں انسان اپنے آپ کو وہ دیکھتا ہے، دیکھو نا، اب آپ ہاتھیوں کی خوراک چٹیوں کو تو نہیں دے سکتے، وہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی۔ ہاں، سبحان لیکن ہیں بزرگوں کی ذات سے منسوب، اللہ، ذات سے منسوب۔ ہے منسوب سیدنا غوث العظم سے، سبحان اللہ ہے منسوب خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، ہے منسوب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لیکن وہ ہے نا کہ اگر کسی کو بتا دیا اور اس نے ایک دفعہ بھی پڑھ لیا نا، تو کسی کے ساتھ اگر برا ہوا تو ذمہ دار تم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ وہ طریقے ہیں جو میڈیا پہ بتانے کے نہیں ہیں، جو تیر با ہدف بھی ہیں۔ جو میڈیا پہ بتانے کے نہیں ہیں، سبحان اللہ، وہی خاصاں دی گل ہاں، آما دے۔ جو سورہ مزمل شریف جس نے سوالات کیے وہ آئے میدان میں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب سفر کی ابتدا 1.25 لاکھ سے بعد ہے. ہاں اس کی ابتدائی 1.25 لاکھ کے بعد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج وقت بہت تیزی سے گزر گیا شاہ صاحب. حضور ایسا وہی بات ہے کہ زندگی گزر جائے اس کے سورہ مزمل کے راز ختم نہیں ہونے والے. اور کیا لطف اور کیا سرور اور کیا کیف کی کہ حضور میں اس وقت ہمیں وقت کا بھی پتہ نہیں چلا. سبحان اللہ میں ایک عجب سرور کی کیفیت میں ہوں. دل کرتا اور ہے باقاعدہ طور پہ شاہ صاحب یہ 360 طریقے میرے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں سبحان اللہ جو ہمارے کسی بھی پیر بھائی کے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ ہم اس وقت اپنے مرشد کے ساتھ تھے کہ جب وہ جوانی کے عروج پہ تھے اور ہم بچپن پہ تھے. سبحان اللہ یعنی کہ 16 سال کے 17 سال کے. سبحان اللہ. اور اس وقت ہمارے مرشد جوان تھے, عبادت اور ریاضت میں تھے, سبحان اور ہم ان کے خادم تھے. سبحان اللہ وہ بتاتے ہم لکھتے. سبحان اللہ اور ان کی ایک بیاض تو آج تک میرے پاس محفوظ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ہم نے وہ وقت گزارا, وہ وقت گزارا کہ جس میں وہ خود بھی کرتے تھے اور جب کرتے تھے تو ہمیں بتاتے تھے. اس لیے کہ آپ محفوظ کر لیں. آپ محفوظ کر لیں. سبحان اللہ. اور یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن وہ بات ہے کہ جو سب کے لیے فائدے مند ہے وہ ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے. ابھی تو میاں حضور کا انتہا دور ہے نا کہ لوگ ساتھ ہیں. سبحان اللہ. میاں حضور کا ابتدا دور ہم نے نہیں دیکھا. میاں حضور کا جو ابتدائی دور تھا کون سا, سن 74 72 73 یا 76 کے بعد کا, صحیح سن 80 کا دور. صحیح 80 سے لے کے 90 کا دور ہم نہیں تھے, وہ ابتدائی دور تھا ان کا. سبحان اللہ. لیکن اس ابتدائی دور میں جو میرے مرشد کے ساتھ میرے مرشد کے جو دوست تھے, جو ان کے مرید بھی تھے اور ان کے ساتھی بھی تھے, میں ان سے ملا ہوں اور ان سے میں نے سارے احوال بھی لکھے ہیں اس وقت کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر وہ دور جو 97 98 سے شروع ہوا, وہ پھر ہم نے خود لکھنا شروع کیا اور خود اپنے پاس سے سب کچھ پریکٹیکل کیا. یعنی کہ ہم نے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہم نے ابتدا دور بھی دیکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ابتدا دور کے ساتھیوں کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے وہ وقت بھی لکھا, سبحان اللہ. اپنا بھی دور دیکھا. یعنی کہ ابتدائی دور, درمیانی دور اور پھر انتہا کا دور. سبحان اللہ. اور اللہ یہ فیض ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور ان کا سایہ ہمیشہ ہم پہ قائم تادیر قائم رکھے. سبحان اللہ. آپ کا مسکرانا سلامت رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشقوں کا پیمانہ سلامت رہے. ہاں ہاں ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج آپ کو جانا ہے کہیں تو آج ہم ذکر کی طرف چل لیتے ہیں. نہیں حضور مجھے جانا نہیں ہے. اور یہ اس میں کیا سرور کی کیفیت ہے. سبحان اللہ. میں وہی جناب چونکہ 1.25 گھنٹہ ہو گیا, اب یہ تو سوال رہ گئے سارے. سوال ہم کل لے لیں گے, مسئلہ نہیں. سبحان اللہ. میں سوالوں کی طرف تھا کہ سوال چلیں, پھر کل جیسا آپ حکم فرماتے ہیں. اب فکر تو ایسی کہ سبحان اللہ یہ فکر وہ ذکر ہوتا رہے اور یہ بالکل کیف و سرور بالکل کے بالکل. لمحے چلتے اور رہیں. وہ وقت شاہ صاحب کہ جو وہ وقت تھا نا, وہ گولڈن وقت تھا. سبحان اللہ. کہ اس وقت میں ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا اس کے علاوہ. اور یہی تو سب کچھ ہے جو کرنے کو ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا کرنے کو. سبحان اللہ. اور یہ مقصد ہے, یہ مقصد ہے, یہ حیات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اگر اپنی بات کروں نا تو میری اسی وقت کی محنت رنگ لے کر آئی ہے, رنگ لائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور محنت یہ اس کا نتیجہ ہے, اس کا پھل ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو راز, جو اسرار, جو عملیات, جو روحانیات, جو ذکر و اذکار الحمدللہ ہمارے سلسلے کے میں نے بتایا, یہ بات میں کہہ سکتا ہوں بڑے رسوخ کے ساتھ کہ شاید ہی کسی پیر بھائی نے ایسے میاں حضور کے ہمارے خاندان کے بتائے ہوئے اعمال کسی نے بتایا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, سلامت رہیں.
ایک بات اور بھی اس میں ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ میری محنت رنگ لے کر آئی ہے. ایک مرتبہ آپ نے جیسے مجھے فرمایا تھا، مطلب میرے چند معاملات دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ مسکرا رہے تھے، آپ بڑا مسکرا رہے تھے. میں نے کہا حضور وجہ کیا ہے؟ تو آپ مسکرا کر کہتے ہیں کہ میری محنت، میں نے غلط جگہ محنت نہیں کی. بالکل بالکل ٹھنڈا منگواؤ. اچھا بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ یہ مجھے خوش نصیبی ہے کہ جو آپ نے اعمال بیان کیے کسی اور نے نہیں بیان کیے، اور جو فیض میں نے لیا وہ کسی اور نے نہیں لیا، کسی اور نے. اور جو محبت، جو شفقت، جو عنایت آپ کی مجھ پر. اور اس وقت الحمدللہ ہمارے پورے سلسلے میں، سبحان اللہ، پورے تاریخی سلسلے میں، سبحان ہمارے خانوادے میں الحمدللہ اس وقت یہ سمجھ لو کہ میں سب سے سینئر اور سب سے پہلا خلیفہ ہوں جس وقت جتنے موجود ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے بعد سب ہیں. سبحان اللہ. اور آپ نے جو خلوت کے جو فیض ہے وہ آپ نے ایسا لیا ہے کہ سبحان اللہ. اور ہماری تربیت کے تقریباً میرے خیال سے شاہ صاحب 7 اور 2 9 8 سال بعد مجھے خلافت ملی تھی. سبحان اللہ. مطلب جب سے میری تربیت شروع ہوئی تھی اس کے 8 سال گزرنے کے بعد مجھے خلافت ملی تھی. سبحان اللہ. 8 سال. اور اس وقت معمول ہمارا یہ تھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ہوتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ جب ہم بیٹھتے تھے تو ہمیں فجر ہو جاتی تھی. ہمارا ابتدائی وقت کے اندر ہمارے مرشد اتنے سخت تھے نا، اتنے سخت تھے کہ اگر تمہیں کوئی حکم دے دیا، کوئی کام دے دیا، اور اگر تم نے یہ پوچھ لیا کہ اس کو کب تک کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، تو پرچہ ہاتھ سے لے لیتے تھے. کیا پرچہ ہاتھ سے لے لیتے؟ ہاں. اور کہتے تھے تم اس قابل نہیں ہو. یہ کیا ہوتا ہے؟ کتنا پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے؟ بھائی جب تک پورا نہیں ہونا پڑھنا ہے. لیکن ہمارے جب کوئی ہمیں پرچہ عمل ملتا تھا، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں سن 90s کے بعد کی، 90s کا دور ہے، 98 90s کا دور ہے، 2000 تو بعد میں شروع ہوا ہے صدی. سبحان 98 ہی کے دور کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. لیکن جب عمل دے دیتے تھے ہمیں اور کہتے تھے اس کو اتنا پڑھنا ہے، اور سختی اتنی کہ پانی بھی تمہیں لمیٹڈ پینا ہے. اگر 10 گلاس تمہیں بولا ہے تو 10 گلاس ہی پینا ہے، 11واں گلاس نہیں ہونا چاہیے. اور اگر 10 تمہارے پورے ہو گئے اور تمہیں پیاس ہے تو تم اس وقت تک پیاسے رہو جب تک تمہارا دوسرا وقت شروع نہیں ہو جاتا. اب بتاؤ کون کرے گا ایسا ریاضت، کون کرے گا ایسا عمل؟ سبحان اللہ. ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جو مشکل وقت آپ نے گزارا ہے. اور پھر ہم وہ 10 گلاس کو دن میں تو روزے سے ہوتے تھے، سبحان اللہ، اور رات کا جو وقت ہوتا تھا ہم ان پانی کو ہم ڈائیورٹ کر دیا کرتے تھے کہ ہم نے اتنے گھنٹے میں پینا ہے، اتنے گھنٹے میں پینا ہے، اتنے گھنٹے میں پینا ہے. جیسے کوئی بندہ دوا نہیں کھاتا. لیکن کیا تھا کہ وہ محنت ہمارے کام آئی، آپ کے بھی، آپ کے بچوں کے بھی، آپ اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سب کے کام آئے گی. ہاں، آپ کے مریدین، آپ کے شاگرد. اچھا میں ایک بات سوچتا تھا شاہ صاحب کہ ہمارے مرشد ہمیں کچھ عرصے کے بعد عمل دیتے تھے اور کچھ عرصے کے بعد ہمیں بلاتے تھے، کہتے تھے ہاں کیا معاملہ رہا، ہم بتاتے تھے، کہتے تھے ہاں الحمدللہ، کیا الحمدللہ ہو گیا، ابھی دوسرا عمل لو. ہم یہ سوچتے تھے کہ ہمارے مرشد ہمیں ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نیا عمل دے دیتے ہیں. صحیح. لیکن سب کو کہتے ہیں کہ ایک عمل کر لو زندگی کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. وہ راز کیا ہے؟ آج جا کے ہم پہ کھلا ہے وہ راز کیا ہے کہ جتنے اعمال ہم سے اس وقت کروائیں وہ بیسیکلی ہمارے لیے نہیں تھے، لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے تھے. سبحان اللہ. اب جتنے اعمال کی اجازت ہم دیے وہ سب ہماری نظر سے، ہمارے ہاتھوں سے گزرے ہیں. سبحان اللہ. یا تو وہ ہم نے عمل کیے ہوئے ہیں یا ہم اجازتوں سے گزرے ہوئے ہیں. آج آپ کی ریکارڈنگ ہے مجھے لگ رہا ہے.
سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. چلیں ہم حضور پھر نہیں احترام وہ کرتے ہیں. کیف و سرور کی مطلب جب آپ بول رہے ہیں آج میں اس میں کھو جاتا ہوں. خیر اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اب وہ یہ اسی وقت کی بات ہے جب سورہ مزمل شریف کے یہ ہم نے اعمال کیے تھے. سبحان اللہ. اور اب تو ایسے اعمال ہیں کہ جو کافی تو خیر بھول بھی گئے, ذہن سے بھی نکل گئے, اور جو لکھے ہوئے تھے بس وہ محفوظ رہے, لیکن ہے سب کچھ محفوظ. سبحان اللہ. اور اللہ آج کے دور میں تو لوگ یہ ہے نا کہ بھائی بس 40 دن کا ہو اور 40 دن میں پورا ہو جائے. سب محفوظ ہیں. اللہ پاک آپ کی بھی حفاظت فرمائے, اور اللہ پاک آپ کو عمر خضری عطا فرمائے, ذکر اور سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ یہ جاری رہے. اب ذکر کی طرف بڑھ جاتے ہیں ہم. سبحان اللہ. فکر تو سبحان اللہ آج کیا کیف و سرور کی کیفیت تھی. اللہ پاک سلامتی والا معاملہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لا غالب إلا الله, 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 لا غالب إلا الله. سلطان ومالك النفوس. نوره يضيء القلوب, وذكره يشفي الصدور. هو الأول, هو الآخر, هو الظاهر والباطن,
لصدورنا وقوة في أرواحنا. يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد. هو القادر هو الحق 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 هو القادر. يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد. اللہ تبارک تعالی ہمیں ہمارے بزرگوں کے راستے پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور جو سلسلہ ذکر و اذکار کا ہم نے شروع کیا، اللہ تعالیٰ میں استقامت دے، اور اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو کر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور جو لوگ میرے ساتھ اس ذکر میں شامل ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اور چاہے وہ مقاصد دنیاوی ہوں چاہے وہ ان کے روحانی ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور یہی سلسلے
یہی ذکر کا سلسلہ بڑھتا رہے اور آگے چلتا رہے، اور ترتیب اور طریقہ کار میں سمجھاتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً۔ تو جب ہمارے ساتھ ذکر میں شامل ہوا کریں تو پھر رات میں بھی اپنے پرسکون لمحات میں تہجد کے وقت یا جو وقت آپ کو میسر آئے تو اس ذکر کی تکرار کیا کریں، بالخصوص وہ لوگ کہ جب پریشان ہوں اور ان کو پریشانی کے علاوہ کوئی حل نہ مل رہا ہو، کوئی راہ نہ دکھ رہی ہو، کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو پھر وہ لا غالب الا اللہ اس کا ورد کرنے شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے معاملات میں آسانی ہوتی چلی جائے گی۔ اور وہ لوگ کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بالخصوص رمضان کے اس خاص ساعتوں کے درمیان اور ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں، کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، جیسے افطار کی تقسیم، راشن کی تقسیم، یا وہ کہ جو ہم چھپ کر پوشیدہ کرتے ہیں، جو صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے کار خیر میں شامل ہوتے ہیں، یقیناً وہ ایک بڑی امانت ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت ہو، صدقات کی صورت ہو، یا پھر راہ للہ کوئی بھی معاملات ہوں، تو ہمیں بتائیے گا ضرور، کیونکہ جو لوگ اگر ہمیں کوئی زکوٰۃ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے بتائیں گے، اور اس کی جو سلپ ہوتی ہے وہ ہم سے وصول کریں گے، تاکہ جن کا جو بھی اماؤنٹ ہو، جو بھی رقم ہو، وہ اسی کام کے لیے صرف ہو جس کام کے لیے جس نیت سے اس نے بھیجی ہے، اور جو بھی مقاصد ہوں اس کے لیے ہمیں بتانا آپ پر فرض اور ضروری ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ نے کون سی رقم بھیجی ہے۔ تو آپ کے اسکرین پر ڈیٹیلز موجود ہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس راہ سفر میں چلنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس کامیابی کے سفر میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، آل میں، اولاد میں برکت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کاوشوں کو، اور جو لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بے حد برکت اور عزت عطا فرمائے۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بس آپ اجازت چاہتے ہیں کہ اب ہمیں اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين محمد عبد صالح 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 محمد نور الهدى والرحمة هو السراج المنير والشفاعة هو الأمين الكريم والحبيب رسول رب العالمين والخليل رسول ربه
رسول رب العالمين والخليل يا نبي الله يا حبيب الله يا سيد المرسلين يا شفيع المذنبين سبحانك سبحانك يا الله يا الله يا الله والحمد لله يا